پاکستان فوج جب تک ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے ہماری نسلیں بڑی محفوظ ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان صحیح معنوں میں حالت جنگ میں ہے۔ پہلے انڈیا کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ بنا اور اب افغانستان کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا حال دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کا حال دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا حال دیکھ لیں۔ ان ممالک کے اور نیٹو کے جو حالات ہوئے ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو میوچل ڈیفنس کا ایک پیکٹ ہوا ہے، ہم حرمین شریفین کا دفاع کریں، تو ہمیں تو یہ بغیر کسی معاوضے کے بھی ہوتا تو ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے۔ God will help Pakistan and everything will be safe inshallah. میجر جنرل فداؤ حسین ملک صاحب گجرات کا مان ہے۔ مسٹر عبدالعزیز، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ریلی ویری تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی تک جو قائم دائم ہے، ہمارے ہمسایہ ملک دیکھ لیں افغانستان، اس طرح اس نے ہر دور میں جنگی صورتحال کا بھی سامنا کیا، دہشت گردی کا بھی سامنا کیا، لیکن پاکستان کے وجود کو خطرہ صرف اس وقت اس سے خطرات جو لاحق تھے اس سے بچایا پاکستان کی فوج نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج جب تک ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے ہماری نسلیں بڑی محفوظ ہیں۔ جس طرح پاکستان نے بھارت کو کہہ لے کہ گزشتہ چند ماہ پہلے جس طرح آپریشن بنیان المرصوص میں شکست دی، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ان کی ہوئی، پاکستان کی عزت میں اضافہ بھی ہوا، پاکستان کا مورال بھی بلند ہوا۔ لیکن اب دوسرے اینگل پہ جب افغانستان نے جب یہ جنگ چھیڑی تو پاکستان نے انہیں بھی جواب دیا۔ لیکن کیا بہتر ہو کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ ایسی کوئی پالیسی وضع کریں تاکہ ہمارے بارڈرز بھی پرامن ہوں، ہماری قوم بھی بڑی پرامن رہ کے اپنا جو کہہ لے کہ معاشیت کا وہ سفر ہے وہ بہتری کے ساتھ گامزن رکھ سکے تاکہ ہمارا ملک بھی یہ خوشحال ہو۔ ہم پاک فوج کی اس حوالے سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستان نے دو ٹوک موقف بھی بنایا اور انہیں فوراً جواب بھی دیا اور اپنا دفاع مضبوط کیا۔ ابھی حالیہ جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ بالکل اسے امت مسلمہ بلکہ عرب ممالک ہر پاکستانی ہر جو کہ مسلم ممالک جو ہے وہ اسے سراہ رہا ہے، لیکن مغربی میڈیا جو ہے وہ ساری اس معاہدے پہ بڑا تل ملا رہا ہے۔ حالانکہ اس کے یہی ہو رہا ہے کہ جیسے وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر حملہ سعودیہ پر تصور کیا جائے گا اور سعودیہ پر حملہ ہوا تو پاکستان پہ یہ حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اندر جو معاہدے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کی انٹیلیجنس بہتر بنانے کے لیے، جو ایک دوسرے کی دفاعی صورتحال بہتر بنانے کے لیے، لیکن مغربی میڈیا جو شور مچا رہا ہے کہ یہ وہ کہہ لے کہ وہ ایٹمی جو طاقت ہے یا اسے ایٹمی چھتری جو ہے وہ سعودیہ کو وہ فراہم کر رہا ہے، اور اس کا مقصد ان کے اس پراپوگنڈے کا مقصد پاکستان، سعودیہ اور ایران کے درمیان حالات کو کشیدہ کرنا ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حالات امت مسلمہ کے ساتھ کشیدہ ہونے کی بجائے بہتری کے ساتھ جاری رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان پچھلے 40 سالوں سے ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پچھلے 6 ماہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان صحیح معنوں میں حالت جنگ میں ہے۔ پہلے انڈیا کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ بنا اور اب افغانستان کے ساتھ، مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ادھر لانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کردار میں پاکستان نے جتنا اپنا حصہ ڈالا وہ میرا دنیا میں کسی ملک نے نہیں ڈالا۔ تو طالبان کو میں تو یہی کہوں گا کہ افغان طالبان کو اسپیشلی کہ جس ماحول میں وہ اب پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں ان کو شرم ہی آنی چاہیے کہ پاکستان نے جس طرح ان کی مدد کی ہر ماحول میں۔ یہ تو حامد کرزئی اور اشرف غنی جیسے لوگ جب تھے تو تب بھی ہم نے اپنے افغان طالبان کی مدد کی، لیکن وہ اب انڈیا میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، ہمارے خلاف جنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا حال دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کا حال دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا حال دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کے اور نیٹو کے جو حالات ہوئے ہیں
وہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں. پاکستان اگر آپ کی بیک پہ نہ ہوتا تو آپ کو تو امریکہ جیسا ملک آپ کس طرح اس کو شکست دے سکتے تھے. یہ پاکستان کا ہی کردار ہے اس میں سارا. اور آپ پاکستان کے اگینسٹ انڈیا میں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو افسروں کو شہید کر رہے ہیں. یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اور پکے سچے مسلمان ہیں. تو مجھے تو یہ بات واقعی ان کی افغان طالبان کی اسپیشلی، باقیوں کی تو چلے ٹھیک ہے، وہ مغربی لوگ تھے، مسلمان تھے لیکن مغرب کے مسلط کرتا تھے، حامد کرزائی وغیرہ، اشرف غنی وغیرہ، تو ان کی بات تو الگ تھی. لیکن آپ کی بھائیوں کی طرح پاکستان نے مدد کی اور آپ ہمارے دشمن کے پاس جا کے بیٹھ گئے. جس طرح کا جواب پاکستانی فوج نے انڈیا کو دیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بڑا ہے، اس کا وقار بڑا ہے، اس کی ایئر فورس کی، اس کی آرمی کی بہادری کے قصے ہوئے ہیں، اور تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور پھر ہماری خوش قسمتی کہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ بھی اس نوعیت کے ہیں کہ وہ کچھ خوشامد بھی پسند کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو جس طرح ہم مینپولیٹ کر سکتے ہیں اپنے حق میں وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے حق میں ایک بہت فیوریبل انوائرمنٹ ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بہت بلند ہوا ہے، اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو میوچل ڈیفنس کا ایک پیکٹ ہوا ہے، اس کے بعد چونکہ ویسے بھی ہم اسے اپنے لیے ایمان کا درجہ دیتے ہیں کہ ہم حرمین شریفین کا دفاع کریں، تو ہمیں تو یہ بغیر کسی معاوضے کے بھی ہوتا تو ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو دوسری بڑی کامیابی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہوا ہے، اس میں ہماری شاید دفاعی صلاحیتیں اور اہلیت جو ہے ان کے کام آئے، اور ان کی جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری اکانومی کا ہے، شاید اس میں کوئی ہمیں مدد ملے، وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں. لیکن اس کے لیے پاکستان کے اندر ایسا انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے، ایسی قیادت ہونا ضروری ہے کہ جو یہاں ایک ایسا شفاف نظام قائم کرے کہ جو اکانومی لڑکھڑا رہی ہے دہائیوں سے، اس کے نہ صرف بہتری ہو، استحکام آئے، بلکہ اس کے اثرات نیچے عوام تک بھی پہنچیں. ہمارے جو اندرونی چیلنجز ہیں بہت گمبھیر ہیں، اور پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ پولیٹیکل قیادت ہے جو ان کو اسسٹ کر رہی ہے، اس وقت انٹرنیشنلی تو ہم بہت کامیابیوں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن انٹرنلی ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. Thank you for everything. I'm really happy to be here today with you in Pakistan. And thank you so much for Big General here and Union of Pakistan. Thank you so much. I see peace everywhere in the road, and I can feeling peace when I'm talking with people. God will help Pakistan and everything will be safe inshallah. میجر جنرل فداء حسین ملک صاحب گجرات کا مان ہے. آپ کے والد صاحب کا تعارف جو پرانے ہمارے جرنلسٹ ہیں طفیل میر صاحب ہیں، بلکہ وہ تو بہت قریب سے جانتے ہیں. ملک محمد حسین صاحب ٹھیک ہے، وہ چیف انجینئر رہے ہیں، اور گجرات کا ایک سیاسی نام تھے، وہ ایک بڑے سوشل ورکر اور بڑا پولیٹیکل ان کا نام تھا، بیک گراؤنڈ تھا. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، چودھری ظہور اللہ فیملی کے ساتھ ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا. تو یہ پرانے جرنلسٹ تو آلریڈی ان کو جانتے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. اور جو مسٹر عبدالعزیز، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ریئلی ویری تھینک یو to have in my house. This is my second house, Gujarat Press Club. So I am also a member of Gujarat Press Club, and I am information secretary. So really appreciate your time.
Thank you.